ایک شخص میرے پاس آیا اور کہا کہ مولانا صاحب اللہ نے بیٹا دیا ہے مجھے، تو اس کے لیے کچھ اچھا سا نام تجویز کر دے۔ تو میں نے کہا بھائی بیٹے کا نام یا ابو بکر رکھ دو، یا عمر رکھ دو، یا عثمان رکھ دو، یا علی رکھ دو، یا حسن، حسین یا حسنین رکھ دو۔ تو اس شخص نے مجھے کہا کہ مجھے یہ سارے نام پسند ہیں، لیکن اتنا بتا دو کہ ابو بکر کا معنی کیا ہے، عمر کا معنی کیا ہے، کہ میں معنی کا لحاظ رکھتے ہوئے بیٹے کا نام رکھوں۔ میں نے کہا بیوقوف، ابو بکر کا معنی نام رکھنے کے بعد برکت کے لیے یہی کافی ہے کہ یہ ابو بکر صدیق کا نام، عمر، عثمان و علی، حسن و حسین و حسنین کا نام برکت کے لیے یہی کافی ہے کہ یہ ان جلیل القدر صحابہ کے نام۔ میری غرض یہ ہے کہ اگر ایک کام سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے کہ اس سے بے برکتی آتی ہے، تو اس کے بعد اگر ہم ان کاموں سے منع تب ہوں جب ہم خود ان پہ ریسرچ کریں، ان میں ڈھونڈے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے منع کیوں کیا ہے۔ اگر ریسرچ میں ہمیں سمجھ لگی تو ہم کہیں گے یہ ٹھیک نہیں۔ اگر منع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جن کاموں سے کیا ہے، سوچو غور و فکر کے بعد ہمیں سمجھنے لگی کہ اس میں بے برکتی کس وجہ سے ہے، تو ہم ان کاموں سے منع نہیں ہوتے۔ تو یہ بے وقوفی ہے اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک کام سے منع فرمایا ہے کہ ان کاموں میں بے برکتی ہے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے پاس سے کوئی بات نہیں کہتے۔ کہاں سے کہتے ہیں؟ ان ہوا الا وحی یوحا، میں کوئی بات نہیں کہتا مگر آسمان والے کے اشارے سے کہتا ہوں۔ آسمان والے کے بتائے ہوئے بات، آسمان سے آئے ہوا کلام میرے منہ پہ جاری ہوتا ہے۔ تو جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ٹوٹے ہوئے پیالوں، ٹوٹے ہوئے برتنوں میں کھانا مت کھایا کرو، اس میں پیا پانی یا چائے وغیرہ میٹھا مت پیا کرو، یہ بے برکتی کا باعث ہے۔ اب مسلمان کے لیے بغیر چو چرا اس کو تسلیم کر لینا چاہیے اور ٹوٹے ہوئے برتنوں میں کھانا نہیں کھانا چاہیے۔ رات کو گھر میں جھاڑو لگانا، اس سے بے برکتی آتی ہے۔ اب مسلمان رات کو گھر میں جھاڑو لگانے سے پرہیز کرے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، مفہوم ایسے ہے کہ جب عورت ننگے سر ہوتی ہے تو یہ اللہ کی ناراضگی ہے اور اس سے بے برکتی آتی ہے۔ اب اگر عورت کچن میں کھانا بنا رہی ہے، اس کے سر پہ دوپٹہ نہیں ہے، تو کھانا جو بنے گا اس میں بے برکتی ہوگی۔ جب بے برکتی ہوگی، اس کو بچے میاں کھائیں گے تو ان کے جسموں میں جو خون آئے گا اس میں بے برکتی ہوگی، اس میں برکت نہیں ہوگی۔ تو آپ نے بیویوں کو ان باتوں سے پرہیز کا کہنا ہے۔ چوتھی بات، صبح فجر کے بعد طلوع آفتاب سے پہلے کبھی نہ سوئیں۔ میں نے ایک حدیث سنی، مفہوم اس حدیث کا ایسا ہے کہ سیدنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ یہ رزق کی تقسیم کا وقت ہے، یہ رزق کی تقسیم کا وقت ہے۔ جو اس وقت سو گیا وہ رزق سے محروم
ہو گیا۔ اب کسی نے سوال پوچھا کہ حضرت برکت کیا چیز ہے، کوئی مثال دے دیجیے۔ میں نے کہا کہ ہر محلے میں تقریباً ہر گھر میں ایک کتا لوگوں نے پالا ہوا ہے، ٹھیک ہے؟ ہر گھر میں بکریاں بھی ہیں، بکریاں ذبح بھی ہوتی ہیں، روزانہ بازاروں میں ذبح ہوتی ہیں۔ ایک بکری کی زیادہ سے زیادہ بچے 3 یا 4 ہوتے ہیں، لیکن ایک کتیا جب بچے پیدا کرتی ہے تو اس کے بچے 12، 11، 9 کے قریب ہوتے ہیں۔ لیکن اس کے باوجود آپ کو کتوں کی تعداد انتہائی کم اور بکریوں کی تعداد ذبح ہونے کے باوجود زیادہ نظر آتی ہے۔ تو میں نے کہا ایسے ہے کہ نہیں؟ کہا کہ بالکل ایسی ہے۔ میں نے کہا اسے کہتے ہیں برکت، کہ ذبح بھی زیادہ ہو رہی ہیں اور اس کے باوجود عید پہ بھی ذبح ہو رہی ہیں، بازاروں میں قصاب بھی ذبح کر رہے ہیں، لیکن پھر بھی ان کی تعداد زیادہ ہے۔ کتے کی نسل لوگ پال رہے ہیں لیکن کسی کو ذبح بھی نہیں کر رہے کتے کو، لیکن پھر بھی ان کی تعداد کم ہے۔ میں نے کہا اسے کیا کہتے ہیں؟ برکت۔ پھر اس نے کہا کہ کوئی مثال؟ میں نے کہا اب وجہ پوچھو، مثال تو بتا دی، وجہ پوچھو کہ یہ برکت اور بے برکتی، برکت بکروں بکریوں میں زیادہ کیوں آئی اور کتوں میں برکت کیوں نہیں ان کی عمروں میں؟ اس نے کہا کیوں نہیں آئی؟ میں نے کہا اس کی وجہ یہ ہے کہ بکریاں ساری رات سوتی رہتی ہیں، صبح جب آذان ہوتی ہے یہ جاگ جاتی ہے، پھر یہ سوتی نہیں ہے۔ کتا ساری رات سوتا رہتا ہے اور جب آذان ہو جاتی ہے تو یہ جا کے سو جاتا ہے، برکت کے ٹائم یہ سو جاتا ہے اور بکریاں برکت کے وقت جاگتی رہتی ہیں۔ یہی برکت کا بڑا باعث ہے۔